السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اسپیشل سیزن میں آپ کا استقبال ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 یعنی 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا، اور جب اپنی تالیف کو مکمل کیا تو لندن میں ایک تقریب منعقد کی جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیات کون ہیں۔ جب وہ ڈائس پر آیا تو کثیر تعداد نے اپنی سیٹوں، تالیوں، شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق و عادات کو بہتر بنا سکوں۔ تو اس کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لائے، جن میں اس کی بیوی، ایک دوست اور 2 بچے تھے۔ اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالوورز کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالوورز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہو، کیونکہ 1400 سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال اور ناممکن ہے۔ کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے، اور تو اور اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی کروڑوں لوگ ہمہ وقت اس کی ناموس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے عاشق انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو اس شخص کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو، مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس شخص کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پایا ہے۔ کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیحی یا یہودی جو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرتا ہو؟ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میری 100 عظیم شخصیات میں پہلے نمبر پر ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کی بھلائی اور بخشش کے لیے روتے ہوئے گزار دی۔ اور میرے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو قوم دنیا میں سب سے زیادہ گمنام، جہالت میں بہت آگے تھی، اس کو لیڈ کر کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ دنیا کے سپر پاورز ان عرب بدوؤں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے انصاف و تہذیب کے دل دادا ہو گئے۔ اس کے بعد پورے ہال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت اور جلال میں خاموشی چھا گئی۔ بھائیو، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر طرف مظلوم کی چیخ سنائی دیتی ہے، جہاں ظالم باعزت بن کر جی رہے ہیں۔ آج ہمیں انصاف کی خاطر اور ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے وہی قربانی دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تبھی ہم اس کے فالوور کہلانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کچھ ذکر و اذکار کر کے اور خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے رہے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم تو تمام دنیا کی بھلائی اور تمام دنیا سے شر کو مٹانے والی امت ہے، جس کو قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ ہم کو ہمت و قوت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نبی کا سچا اور پکا اور حقیقی فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے اس چینل کو ہماری مدد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔